بکس فار ایور میں خوش آمدید. ناول ستارہ شام جس کی رائٹر ہے آمنہ ریاض، اس کی یہ 8ویں ایپیسوڈ ہے. تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے. مجھے یاد آیا توقیر، تم نے تو کسی سرپرائز کا ذکر کیا تھا. ڈنر کے بعد سمینہ نے توقیر صاحب سے پوچھا. اس سوال پر توقیر نے بے ساختہ منیزہ کی طرف دیکھا، پھر جلدی سے بات بدلنے کی کوشش کرنے لگے. سرپرائز کو تو آپ رہنے دیں سمینہ آپا، آپ کے بنائے ہوئے کھانے کا تو میں ہمیشہ سے معترف رہا ہوں، لیکن آج تو ڈنر کا بہترین اسپیشلی چکن کڑھائی لاجواب. سمینہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ تعریف وصول کی، لیکن اس سے قبل کہ کوئی اگلی بات کرتی ماوا سبز قہوہ لے آئی. کیا بات ہے بھائی، تمہارا منہ کیوں پھولا ہوا ہے؟ توقیر صاحب نے جلدی سے پوچھ لیا. مبادہ سمینہ پھر سے وہی قصہ چھیڑتے. آپ سلطانہ آنٹی کو لے کر کیوں نہیں آئے؟ اب میرے تھیسس کا کیا ہوگا؟ وہ سخت پریشان تھی اور اسی پریشانی میں ان کی کزن کے متعلق پوچھ رہی تھی. توقیر صاحب فیاض ماموں کے دوست اور فیضان ماما کے بزنس پارٹنر تھے. کئی سال وہ لوگ دبئی میں اکٹھے رہے تھے. یہی وجہ تھی کہ ماوا توقیر صاحب کے ساتھ ویسے ہی بے تکلف تھی جیسے اپنے ماموں کے ساتھ. سلطانہ آپا کے کالج میں کوئی فنکشن یا سیمینار ہو رہا ہے، انہیں اس سلسلے میں رکنا پڑا، ورنہ لاہور آنے کا ارادہ تو ان کا پکا تھا. اور تم پریشان نہ ہو، میں سلطانہ آپا سے فون پر تمہاری بات کروا دیتا ہوں. تمہارے جو بھی کنفیوژن ہے ان سے ڈسکس کر لینا. توقیر صاحب نے قہوے کی پیالی اٹھاتے ہوئے کہا. پھر آپ ماوا آپی کی بات ابھی کروا دیں، کچھ تو ان کی پریشانی کم ہوگی. توقیر صاحب کی بڑی بیٹی پری نور نے کہا. ہاں میں بات کروا دیتا ہوں. توقیر صاحب جیب سے موبائل نکال کر نمبر ملانے لگا. ماوا نے پری نور کی طرف دیکھا. تم ٹھیک کہہ رہی ہو پری، میں سچ مچ پریشان ہو گئی ہوں. ڈربن میں ہوتی تو اب تک آدھا نہ صحیح لیکن 1/4 کام تو ضرور ہو چکا ہوتا. وہاں سپروائزر سے مدد بھی مل سکتی تھی. بھائی اب اتنی لائق فائق تو ہوں نہیں کہ کسی کی مدد کے بغیر تھیسس مکمل کر لوں. توقیر صاحب نے موبائل اس کی طرف بڑھا دیا. لو بات کرو. ماوا نے موبائل لے کر کان سے لگا لیا. رسمی الیکس لیک کے بعد انہیں اپنی پریشانی کے متعلق تفصیل سے بتایا تو وہ تسلی امیز لہجے میں بولی. اس میں اتنا پریشان ہونے کی تو کوئی بات ہی نہیں. میں تمہاری خاصی مدد کر سکتی ہوں کیونکہ اپنے ایم فل کے لیے میں نے اسی ٹاپک پر مقالہ لکھا تھا. وہ تمہاری کافی ہیلپ کر دے گا. اور کچھ نہ کچھ ریفرنس وائز مٹیریل تم نے بھی تو اکٹھا کیا ہوگا. ماوا انہیں اپنے مٹیریل کی تفصیلات بتانے لگی. اچھا بات کچھ ایسی ہے ماوا بیٹے کہ تمہاری ہیلپ کرنے میں مجھے کوئی دقت نہیں، لیکن اگلے 2 ہفتوں تک میرا لاہور آنے کا کوئی پلان نہیں. پھر اپنی کتابوں اور دیگر مٹیریل کے معاملے میں سخت کنجوس ہوں. اپنے اسٹوڈنٹس کے ہاتھ میں بھی اتنے آرام سے چیزیں نہیں دیتی. تمہاری مدد کے لیے بھی اگر توقیر نے نہ کہا ہوتا تو میں کبھی اپنا مقالات دینے پر راضی نہ ہوتی. اب تم ایک کام کرو، کل ہی ساہیوال آ جاؤ اور میری لائبریری سے اپنی ضرورت کی کتابیں اور نوٹس لے کر ان کی فوٹو اسٹیٹ کروا لو. میں تمہارے لیے یہ کام خود بھی کر سکتی تھی، مگر ایک تو سیمینار کی وجہ سے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، دوسرے ممکن ہے میرے ریسرچ ورک میں سے تمہیں کوئی ایسی چیز مل جائے جو تمہارے لیے بہت کارآمد ہو. ماما نے فون بند کیا اور سر ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گئے. میں نے یہاں آ کر غلطی کی، خواہ ایک معمولی سی چیز کو اتنا کمپلیکیٹڈ بنا لیا. ڈبلن میں ہوتی تو فرینڈز اور سپروائزر مدد کرتے، تھوڑی سی محنت کے بعد B گریڈ تو مل ہی جاتا. ڈسٹنکشن کے خواب میں پاکستان آئی تھی، لیکن اب تو لگ رہا ہے C گریڈ بھی نہیں ملے گا. وہ رونے والی ہو رہی تھی. آواز اتنی دھیمی تھی کہ سمینہ تک نہ پہنچی. تاثرات پہنچ گئے. کیا ہوا ہے ماوا؟ وہ بوکھلا سی گئی. ممی میری سلطانہ آنٹی سے بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر تھیسس کے سلسلے میں مجھے کوئی مدد چاہیے تو ان کے شہر ساہیوال آنا پڑے گا. بس پھر بھول جاؤ اس سارے سلسلے کو، کیونکہ اب کسی تیسرے شہر میں تو میں تمہیں جانے نہیں دوں گی. سمینہ نے سخت لہجے میں کہا. ممی پلیز، اس میں مذائقہ بھی کیا ہے سمینہ، میں خود لے جاؤں گا ماوا کو، آپ اور منیزہ بھی چلیے گا. توقیر صاحب نے کہا. رہنے بھی دو توقیر، ایک تھیسس کے لیے کہاں کہاں پھرنا پڑے گا، اور لوگ بھی تو پڑھتے ہیں. کون یوں ملکوں اور شہروں پھرتا ہے؟ سمینہ تو جیسے اس سارے سلسلے سے عاجز ہی آ چکی تھی. سارے لائق اور محنتی اسٹوڈنٹس کوشش تو کرتے ہیں، ماوا نے کہنا چاہا، لیکن سمینہ کی ایک تیز نظر اسے خاموش کروا گئی تھی. وہ غالباً مہمانوں کی موجودگی میں اس موضوع پر بات کرنا نہیں چاہ رہی تھی. ماوا دل محسوس کر خاموش ہو رہی، لیکن اس موضوع کو اس نے مہمانوں کی واپسی تک کے لیے ٹال دیا تھا. ممی ایک بات کہوں، لیکن وعدہ کرے آپ غصہ نہیں کریں گی؟ ماما نے کی نکیوں سے سمینہ کا موڈ بھانپتے ہوئے کہا. وہ دونوں اس وقت کچن میں تھے. ماوا برتن دھو رہی تھی. سمینہ ان برتنوں کو خشک کر کے ریک میں لگا رہی تھی. ساہیوال جانے کی بات نہ کرنا، غصہ نہیں کروں گی، سمینہ نے سنجیدگی سے کہا. وہ بھی جیسے ماوا کا ذہن پڑھ رہی تھی. پلیز ممی، ماوا نے لجاجت سے کہا. میں یہاں کیا کرنے آئی ہوں؟ اپنے تھیسس پر کام کرنے نا. اگر آپ مجھے گھر میں قید کر کے رکھیں گی تو میرا کام کیسے مکمل ہوگا؟
میں نے تمہیں قید کر کے رکھا ہے؟ سمینہ نے غصے سے اسے گھورا۔ اگر تم اپنے تھیسس پر کام کرنے آئی ہو تو میں بھی صرف تمہارے لیے یہاں آئی ہوں، ورنہ تمہیں پتہ ہے میری مرضی قطعی نہیں تھی۔ اب ایک ضد ماننے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ میں تمہاری ساری ضدیں مانتی جاؤں۔ اسی شہر میں رہ کر تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو، منع نہیں کروں گی میں، لیکن ساہیوال نہیں جانا تو بس نہیں جانا، سمینہ نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ آپ کو اعتراض کس بات پر ہے؟ ماوا جھنجھلا کر بولی۔ اگر آپ نہیں جانا چاہتی تو مت جائیے، توقیر انکل تو کہہ رہے تھے وہ سارا انتظام کر دیں گے، میں ان کے ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ چلو جی، سمینہ نے بے ساختہ سر پیٹ لیا۔ تم ہمیشہ نرالی بات ہی کیا کرو ماوا، مانتی ہوں زمانہ بہت بدل گیا، لیکن ابھی اتنا بھی نہیں بدلا کہ ایک مشہور کی ماں ساری نزاکتوں سے لاپرواہ ہو کر بیٹی کو ایک غیر بندے کے ساتھ سفر پر بھیج دے۔ اب میرا دماغ کھانا بند کرو، پہلے ہی میرے سر میں درد ہے، صبح سے دل بھی گھبرا رہا ہے، خدا خیر کرے بس۔ سمینہ نے خفگی بھرے انداز میں خود کلامی کی تھی۔ ماوا نے خفگی سے انہیں دیکھا، ہاتھ میں پکڑا گلاس شیلف پر پٹکا، ایپرن اتار کر ڈائننگ ٹیبل پر پھینکا اور دھپ دھپ کرتی کچن سے نکل گئی۔ سمینہ نے اس کے انداز کو بری طرح محسوس کیا، ڈپٹنے کا ارادہ کرتے ہوئے لب کھولے، پھر جھنجھلا کر رہ گئی۔ میں کیا کروں اس لڑکی کا، دن بدن ضدی ہوتی جا رہی ہے، میری تو کوئی بات سمجھتی ہی نہیں، کیسے اجازت دے دوں اسے وہاں جانے کی؟ میرا دل بھی اتنا گھبرا رہا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے چھٹی حس کو اشارہ دے رہی ہے، جیسے کچھ ہونے والا ہو، کچھ برا، کچھ ناپسندیدہ اور ناقابل قبول۔ لیکن ماوا سمجھتی ہی نہیں۔ وہ پریشان بھی تھی، جھنجھلاہٹ زدہ بھی، لیکن کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی تھی۔ تبھی ماوا کمرے سے ممی ممی پکارتی نکلی۔ سمینہ حسب عادت جلدی گھبرا گئی۔ کیا ہوا ماوا؟ ممی، فیض ماما، اس نے تیزی سے کہا۔ اس سے بھی تیزی سے سمینہ نے اپنا دل تھاما۔ کیا ہو گیا میرے فیضان کو؟ ماوا نے سر اٹھا کر سمینہ کو دیکھا، زرد رنگت، اندیشوں سے خائف چہرہ۔ وہ جیسے ہوش میں آئی۔ وہ فیض ماما کو ہوا کچھ نہیں ہے، وہ پاکستان آیا اور باہر کھڑے ہیں، انہوں نے ابھی فون پر مجھے بتایا۔ وہ مین ڈور اور باہر والے گیٹ کی چابیاں لے کر باہر کی طرف لپکی۔ سمینہ کو پہلے تو یقین ہی نہیں آیا، پھر جلدی سے ماوا کے پیچھے گئی۔ دروازہ کھلتے ہی انہیں گیٹ کے قریب کھڑے فیضان کی شکل دکھائی دی تو دل بھر آیا۔ ایسا لگا صدیوں بعد اپنے لاڈلے چھوٹے بھائی کو دیکھ رہی ہوں۔ آنکھوں کو پونچھتے ہوئے وہ فیضان سے گلے ملی۔ یہ ایک بے حد جذباتی منظر تھا جس پر ماوا اور فیضان دلچسپ جملے چست کرتے رہے تھے۔ تو یہ تھا وہ سرپرائز جس کا ذکر توقیر نے کیا تھا؟ سمینہ نے کشن گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے خوش دلی سے پوچھا۔ سارا دن دل کو لاحق رہنے والی بے چینی اور سمجھ میں نہ آنے والی گھبراہٹ کا خاتمہ ہو چکا تھا، بلکہ بھائی کی موجودگی میں وہ بڑا اچھا محسوس کر رہی تھی۔ جی ہاں، یہی تھا وہ سرپرائز جس کا ذکر توقیر بھائی کر رہے تھے۔ کہنے لگے تم کو اچانک آپا کے سامنے لے جا کر مزہ آئے گا، اس لیے پہلے سے ذکر مت کرنا، لیکن برا ہو PIA کا۔ اور ایک نہ دو، پورے 4 گھنٹے فلائٹ لیٹ ہوئی، ورنہ میں بہت پہلے ہی پہنچ چکا ہوتا، فیضان نے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ گھر میں سب کیسے ہیں؟ اچھے ہیں سب، آپ کو سبھی بہت مس کر رہے ہیں۔ شیزا نے تو پیغام بھی بھیجا ہے کہ پھپھو جلدی گھر آئیں ورنہ میں پاکستان آ جاؤں گی، فیضان نے بالکل شیزا کے لہجے میں کہا۔ سمینہ کو تو نہال ہی ہو گئی، اسے تو ایک طرح سے پالا ہی سمینہ نے تھا، اس لیے شہروز سے زیادہ گہری وابستگی ان کی شیزا سے تھی۔ تو تم اسے بھی لے آتے نا، میں تو خود اتنی اداس ہو چکی ہوں، پتہ نہیں کب یہ ریسرچ ورک مکمل ہوگا اور ہم واپس جائیں گے، سمینہ نے ایک خفگی بھری نظر ماوا پر ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ کچن میں برنر کے قریب کھڑی کافی پھینٹ رہی تھی۔ جواب میں اس نے بھی خفگی سے سمینہ کو دیکھا تھا۔ مجھے تو خود آپ بڑی مشکل سے سیٹ ملی ہے، وہ بھی چانس پر تھی، اگر چند روز پہلے آنے کا پلان بنتا تو ضرور شیزا کے لیے سوچتا، ان کا اسپورٹس گڈز کے امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا، اسی سلسلے میں پاکستان آنا جانا لگا ہی رہتا تھا۔ ماوا، تمہارا ریسرچ ورک کہاں تک پہنچا؟ پہنچنا کہاں ہے، وہیں رکھا کھڑا ہے بیچارہ، وہ منہ بگاڑ کر بولی اور مکھن ٹرے میں رکھ کر باہر آ گئی۔ کوئی مجھے کچھ کرنے ہی نہیں دے رہا، ریسرچ ورک کیا خاک مکمل ہوگا؟ اس نے ناراضی سے سمینہ کو دیکھا اور حسب توقع سمینہ اور بھی خفا ہو گئی۔ اب پھر سے وہیں بحث شروع مت کر دینا ماوا۔ ممی پلیز ٹرائی ٹو بس ختم کرو اس بات کو، کیا باقی دنیا نہیں پڑتی؟ کتنے لوگ ہیں جنہیں ملکوں اور شہروں گھوم پھر کر فیکٹ اینڈ فگرز اکٹھے کرنے کا موقع ملتا ہوگا؟ آپ سمجھ نہیں رہی۔ اپنی پوری کلاس میں سے واحد میں ہوں جو تھیسس کے سلسلے میں کسی دوسرے ملک گئی ہے۔ وین اور جینٹ تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہیں کہ ماوا بہترین تھیسس تیار کر کے لائے گی۔ آپ خود سوچئے میرا ریسرچ ورک آرڈنری ہوا تو انسلٹ کتنی ہوگی میری، وہ ضدی پن سے بولی۔ آپا، ماوا ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ اسے ساہیوال جانے دیں،
فضا نے کہا۔ سمینہ نے گھور کر ماوا کو دیکھا۔ تم اسے ساری بات بتا چکی ہو؟ ماوا نے مسکراہٹ بھینچ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ کو راضی کرنے کے لیے مجھے کسی نہ کسی کو تو اپنا وکیل بنانا تھا نا۔ سچی فیضان ماما، بڑے درست وقت پر آتے ہیں آپ، اس نے شریرت سے انداز میں کہا۔ میں تمہارا کیا کروں ماوا، اس بیچارے کو آئے ہوئے دیر ہی کتنی ہوئی ہے جو تم اپنا قصہ سنانے بیٹھ گئے۔ فیضان نے گہری نظروں سے سمینہ کو دیکھا، پھر ماوا سے بولا، ماوا جاؤ میرے ہینڈ کیری سے میرا لیپ ٹاپ اور موبائل فون نکال کر لاؤ۔ فیضان نے چالاکی سے ماوا کو کمرے میں بھیج دیا، پھر دھیمی آواز میں سمینہ سے مخاطب ہوا، اب بتائیے مجھے کیا پریشانی ہے آپ کو، کیوں نہیں جانے دینا چاہتی اس سے سائیوال؟ تمہیں پتہ تو ہے فیضی، سمینہ نے گہری سانس بھر کر دکھی لہجے میں کہا، اس شہر سے اتنی بری یادیں جڑی ہوئی ہیں کہ میں نام بھی سننا نہیں چاہتی، بلکہ صرف سائیوال ہی کیوں، میں تو اسی لیے پاکستان بھی نہیں آنا چاہتی تھی۔ پھر دل کو عجیب سا دھڑکا لگا ہوا ہے، جیسے کچھ ہونے والا ہے، تم مانو یا نہ مانو فیضی، میری چھٹی حس کوئی اشارہ کر رہی ہے جسے میں سمجھ نہیں پا رہی۔ سمینہ نے بے چارگی سے کہا، آپ بھول کیوں نہیں جاتی وہ سب؟ فیضان نے کہا، بہت مشکل ہے، سمینہ نے سابقہ انداز میں کہا، میں نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز کو کھو دیا تھا، اب ماوا کو نہیں کھونا چاہتے۔ فیضان نے دیکھا سمینہ کا چہرہ شدت جذبات سے لال ہو رہا تھا، وہ کھسک کر ان کے قریب ہوا اور بازو ان کے شانے پر پھیلا لیا۔ اچھا بھول جائیے سب کچھ، جو گزر گیا سو گزر گیا، پرانی تلخیاں نئے دور میں بھی تلخ ہی رہتی ہیں، اس لیے انہیں یاد رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سمینہ نے سر جھٹک کر گویا ان تلخ یادوں اور اندیشوں سے چھٹکارا حاصل کیا، پھر بولی، تم سمجھاؤ ماوا کو سائیوال جانے کی ضد چھوڑ دے، جو گزر گیا سو گزر گیا، پرانی تلخیاں نئے دور میں بھی تلخ ہی رہتی ہے، اس لیے انہیں یاد رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سمینہ نے سر جھٹک کر گویا ان تلخ یادوں اور اندیشوں سے چھٹکارا حاصل کیا، پھر بولی، تم سمجھاؤ ماوا کو سائیوال جانے کی ضد چھوڑ دے۔ آپ بے فکر رہیے، میں خود چلا جاتا ہوں ماوا کے ساتھ، تب تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونا چاہیے، ویسے بھی مجھے اندازہ ہے کلاس فیلوز کے درمیان انسلٹ کا خیال ہی کتنا ہولناک ہوتا ہے، اس نے مسکرا کر کہا، پھر کمرے سے نکلتی ماوا کو دیکھ کر بولا۔ اس نے سمینہ کی خاموشی کو رضامندی سمجھ لیا تھا۔ ماوا تم کل کی تیاری رکھو، میں توقیر بھائی کے ڈرائیور کو بلوا لیتا ہوں، انشاءاللہ کل سائیوال جانے کا پلان پکا ہے۔ اس کا مطلب ممی مان گئی؟ ماوا چہکی، محترمہ آپ نے اتنا قابل وکیل ہائر کیا تھا، مانتی کیسے نہیں؟ فیضان سوا سیر تھا۔ واو ماما، یو آر گریٹ، تھینک یو ممی۔ وہ لیپ ٹاپ جلدی سے کشن پر رکھ کر سمینہ سے لپٹ گئی۔ تم بھی کمال ہو تنوا، ایک نہ دو اکٹھی 4 چھٹیاں، شکر کیا کرو میرے جیسی پرخلوص اور بے غرض لڑکی تمہاری سہیلی ہے، ورنہ تمہارا نام تو اب تک سٹک آف ہو چکا ہوتا۔ فون پر تنوا کی آواز سنائی دیتے ابیر حسب عادت شروع ہو گئی تھی۔ اچھا وہ کیسے؟ تنوا بالکل بھی متاثر نہ ہوئی۔ وہی سیدھی سی بات ہے، میں ہی تو ہوں وہ عظیم لڑکی جس نے حق دوستی ادا کرنے کے لیے رضاکارانہ طور پر تمہاری پراکسی لگوانے کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لی ہوئی ہے۔ احسان مانو میرا، واقعی تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اس نے بالکل ابیر کے انداز میں غیر سنجیدگی سے کہا۔ میں تو یہ سوچ رہی ہوں ابیر، اتنے بڑے احسان کا بدلہ کیسے چکاؤں گی؟ فکر مند نہ ہونا تنوا، میں ہوں نا تمہاری پیاری دوست، جلد یا بدیل اس احسان کو اتارنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ تمہیں ضرور بتا دوں گی، ابیر نے نہایت ہمدردی سے کہا، پھر وہ دونوں ہنس دی۔ اچھا اپنی شان میں زمین آسمان کے کلابے ملانا بند کرو اور یہ بتاؤ کالج کی کیا خبریں؟ تنوا نے ریسیور ایک ہاتھ سے دوسرے میں منتقل کرتے ہوئے دلچسپی سے پوچھا۔ فی الحال کالج کو چھوڑ دو اور مجھے یہ بتاؤ اتنے دن سے کالج کیوں نہیں آ رہی؟ گھر میں تو سب خیریت ہے نا؟ ہاں خیریت ہے، تنوا نے سادگی سے کہا۔ اس کا دل چاہا ابیر کو اپنی پریشانی کے متعلق بتایا۔ اس روز سمامہ نے اس کے ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر جو کچھ بھی کہا وہ ایسا نہیں تھا کہ اسے آسانی سے نظر انداز کر دیا جاتا۔ مجھے بخار تھا، دراصل اسی لیے نہیں آ سکی، اس نے بہانہ بنایا، تو ابیر اس کی خیریت معلوم کرنے لگی، پھر بولی، کل تو کالج آؤ گی نا؟ وعدہ نہیں کرتی ابیر، طبیعت ٹھیک ہوئی تو آ جاؤں گی، اس نے بیزاری سے کہا کہ کل بھی چھٹی کا ارادہ کیے بیٹھی تھی۔ یار کل تو ضرور آ جاؤ، پتہ ہے کالج میں بڑے مزے کی باتیں ہو رہی ہیں، مس رابعہ نے نوٹس لگایا تھا کہ اب اردو ڈرامہ کے بجائے شیکسپیئر کا کوئی ڈرامہ اسٹیج کیا جائے گا۔ میڈم نے سوچا ہوگا اس طرح آڈیشن دینے والی لڑکیوں کی بھیڑ کچھ کم ہو جائے گی، لیکن یہاں تو ذوق و شوق سے اور بڑھ گیا ہے۔ کالج کے ہر کونے میں فرسٹ ایئر پھول اپنا انگلش تلفظ درست کرتی نظر آ رہی ہے، اور تو اور اپنی نمرا بی بی بھی اسی بھیڑ میں شامل ہے، جنہیں لگتا ہے ان سے بہتر شیکسپیئر کی ہیروئن کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اس نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین ہے نمرا کو اس غلط فہمی میں عرش نے مبتلا کیا ہوگا، یاد نہیں پچھلی بار قیدوں کے کردار کے سلسلے میں بھی اس نے نمرا کا دماغ کتنا خراب کیا تھا۔
ہاں، اور نمرا بیوی اس کردار میں حقیقت کے رنگ بھرنے کے لیے پورے 3 ہفتے لنگڑا کر چلتی رہی تھی، لیکن قیدوں کا کردار اسے پھر بھی نہیں ملا تھا۔ وہ دونوں نمرا کی حالت یاد کرتے ہنس ہنس کر بے حال ہو گئے۔ پھر ابیرہ بولی، نمرا سے یاد آیا، محترمہ کا نیا کارنامہ بھی سن لو۔ اب کیا کر دیا اس نے؟ کانسرٹس میں سیمینار ہو رہا ہے اور موضوع ہے ہیومن سائیکالوجی اینڈ اٹس ڈفرینٹ اسپیکٹس۔ فاؤنٹین ہاؤس سے ڈاکٹر عبداللہ ہارون بھی آ رہے ہیں، اور ان کے علاوہ سنا ہے پورے ملک سے سائیکالوجسٹ اور اسکالر شرکت کریں گے۔ ہمارے کالج کو بھی انویٹیشن ملا ہے، تو میڈم فرحت نے کہا جو لڑکیاں شرکت کرنا چاہ رہی ہوں وہ اپنا نام ان کے پاس لکھوا دیں۔ نمرا بیوی کا تو مضمون ہے سائیکالوجی۔ محترمہ نے کمال یہ کیا، سیمینار میں شرکت کرنے کے شوق میں اپنے ساتھ ساتھ ہم دونوں کے نام بھی لکھوا دیے۔ لیکن کیوں؟ مجھے تو کوئی شوق نہیں ہے سیمینار اٹینڈ کرنے کا۔ نمرا سے کہنا تھا شوق اس کا، مضمون اس کا، خود ہی جائے۔ میں نے کہا تھا، مگر وہ زیادہ ہی جذباتی ہو کر بولی، تم لوگ اپنی فرینڈس کے لیے اتنا نہیں کر سکتے تو کیا فائدہ ہے ایسی دوستی کا؟ وہ تو جذباتی ہوئی سو ہوئی، میں نے اس سے زیادہ جذباتی ہو کر جانے کی حامی بھر لی۔ ابیر نے بے چارگی سے بتایا تو تنوا جلدی سے بولی، ٹھیک ہے نا، تم دونوں چلی جانا، میں نہیں جاؤں گی۔ تنوا، تم اپنی اس سہیلی کو بورنگ سیمینار اٹینڈ کرنے کے لیے اکیلی چھوڑ دینا چاہتی ہو؟ ابیر نے مسکین سی آواز نکالی، پھر خود ہی ہنس کر بولی، تم کل کالج آ جاؤ، ہم مل کر نمرا کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا اس سیمینار میں کیا کام۔ وہ راضی نہ ہوئی تو ہم اس کی بات مان لیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، تنوا نے کہا، پھر کچھ خیال آنے پر تیزی سے بولی، ابیر، کیا سماما ان 4 دنوں میں کالج آتی رہی ہے؟ اس نے حت المقدور اپنے لہجے کو نارمل رکھنا چاہا تھا، لیکن سماما کا نام سنتے ہی ابیر کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ ہاں وہ تو آتی رہی ہے، کیوں، تمہیں کوئی کام تھا اس سے؟ ابیر نے بن کر پوچھا تو تنوا پرسوچ انداز میں بولی، تمہارا کیا خیال ہے ابیر، اس روز میرا ہاتھ دیکھ کر جو کچھ بھی سماما نے کہا وہ درست ہوگا؟ 100%، ابیر نے جلدی سے کہا، میں سماما کو بڑی اچھی طرح سے جانتی ہوں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتی، اور پھر سوال یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولے گی بھی کیوں؟ ہاں وہ واقعی کیوں جھوٹ بولے گی؟ تنوا نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ ابیر نے چند ادھر ادھر کی باتیں کی جنہیں تنوا نے غائب دماغی سے سنا اور فون بند کر دیا۔ تنوا ٹیلی فون ریک کے پاس کھڑی ہوئی، پھر باہر آ گئی۔ کیا سچ مچ میری زندگی میں کوئی خوفناک قسم کی پریشانی آنے والی ہے؟ وہ سوچ رہی تھی۔ باغ میں تاریکی چھائی ہوئی تھی، خدا جانے آج لائٹیں کیوں نہیں جلائی گئی۔ کچھ فاصلے پر شبیر کھڑا تھا، ایک ہاتھ میں مگ، دوسرے ہاتھ کی بند مٹھی پر نظریں جمائے۔ تنوا نے وہاں سے ہٹنا چاہا، تبھی شبیر نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور اشارے سے اسے قریب آنے کے لیے کہا۔ اس کی سخت طبیعت کے پیش نظر وہ محتاط انداز سے قدم اٹھاتی اس کے قریب چلی آئی۔ شبیر نے اسے ہاتھ بڑھانے کے لیے کہا اور اپنی مٹھی میں قید ننھے سے جگنو کو احتیاط سے اس کی مٹھی میں منتقل کر دیا۔ تنوا کو بچپن کا کوئی بھولا بسرا لمحہ یاد آیا تھا۔ شبیر پلٹا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ تنوا نے اسے جاتے دیکھا، پھر چل ہمیں اپنی مٹھی کو گھورتی ہتھیلی پر اس جگنو کے لمس کو محسوس کرتی رہی۔ پھر اس نے بازو بڑھایا اور مٹھی کھول دی۔ بچپن تو کب کا گزر چکا ہے شبیر بھائی، پتہ نہیں آپ مجھے بچوں کی طرح ٹریٹ کرنا کب چھوڑیں گے؟ جگنو نے پر کھولے اور ایک ننھی سی چنگاری تاریکی کے پردے میں تحلیل ہو گئی۔ میں اسپورٹس گراؤنڈ میں تمہارا انتظار کروں گی، پہلی کلاس ختم ہونے کے بعد آ جانا، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنا ہے۔ عروج چند لمحوں کے لیے اس کے قریب ٹھہری، پھر تیز تیز قدم اٹھاتی کوریڈور سے باہر نکل گئی۔ تنوا سر جھٹک کر کلاس میں داخل ہوئی تو ابیر سے ٹکرا گئی۔ اف، وہ بمشکل سنبھلی۔ ابیر اور نمرا بیگ اٹھائے باہر نکل رہی تھی۔ نمرا چیخ مار کر اس سے لپٹ گئی۔ تنوا، گندی بچی، کتنے دنوں بعد آئی ہو، تمہیں شرم نہیں آئی؟ بغیر بتائے چھٹی کر لیتی ہو۔ اس کے شکوے شروع ہو گئے۔ پہلے یہ بتاؤ تم دونوں بیگز اٹھائے کہاں جا رہی ہو؟ کلاس اٹینڈ نہیں کرنی؟ تنوا نے اپنا بیگ اور فائل قریبی کرسی پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ کلاس بنک کرتے ہیں یار، باہر اتنی اچھی دھوپ نکلی ہے، چلو چل کر وٹامن ڈی کے مزے لوٹتے ہیں، کینٹین میں سموسے بھی آ گئے ہوں گے۔ ابیر نے چٹخارا لیتے ہوئے کہا، کوئی ضرورت نہیں ہے، واپس جا کر بیٹھو، آج سے کوئی کلاس بنک نہیں ہوگی، ایگزام سر پر ہے۔ او تنوا، کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک روز کلاس اٹینڈ کر کے ہمیں کون سا سکرات بکرات بن جانا ہے؟ ذرا تصور کرو، گرما گرم سموسے اور گرما گرم دھوپ۔ نمرا نے اس کے تصور میں ایک منظر روشن کرنا چاہا تھا، مگر تنوا راضی ہو کر نہ دی۔ ارے یار، میڈم فوزیہ آج نہیں آئی، ہم اسی لیے باہر جا رہے ہیں، تنگ آ کر ابھی نے بتایا۔ تنوا کو مایوسی ہوئی۔ میڈم نہیں آ رہی تو پھر بھی ہم یہیں بیٹھیں گے، اگلا لیکچر بھی تو اسی کلاس روم میں ہے۔ وہ زبردستی ان دونوں کو پچھلی نشستوں کی طرف لے آئے۔ تمہیں باہر جانے میں کیا مصیبت ہے تنوا؟ جب ٹیچر کو ہی نہیں آنا تو 40 منٹ ان احمق لڑکیوں کے درمیان بیٹھ کر کیا کریں؟ اوپر سے یہ فاطمہ بدتمیز مجھے آدھا وائٹ بورڈ بھی نہیں دے رہی کہ میں 5-6 بھڑکتے ہوئے اشعار لکھ کر دل بہلا لوں۔ چڑیل مسلسل اپنی شکل والے کارٹونز بنائی جا رہی ہے۔
ابیر نے دانت کچکچاتے ہوئے بہت حسرت سے وائٹ بورڈ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جواباً تنوا نے انہیں عروج کے بارے میں بتا دیا۔ یار میرا دل نہیں چاہ رہا اس کی بے وقوفانہ باتیں سننے کو۔ اب اگر کلاس روم سے باہر نظر آ گئی تو سر پر سوار ہو جائے گی، اس لیے یہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ عروج بے وقوفانہ باتیں نہیں کرتی، اچھی باتیں کرتی ہے۔ نمرا نے کمزور سے لہجے میں عروج کا دفاع کرنا چاہا۔ جواباً ابیر نے اسے بری طرح گھورا اور تنزیہ انداز میں بولی، ہاں اتنی اچھی باتیں کرتی ہے کہ اس کی باتوں کو اقوال زری کی طرح چھپوا دینا چاہیے۔ دیکھ لو تنوا اپنی 4 دن کی چھٹیوں کا نتیجہ۔ میں اکیلی ان محترمہ کو کب تک سنبھال کر رکھتی؟ اب یہ اٹھتے بیٹھتے ہمیں عروج کے اقوال سنایا کرے گی۔ بھکو مت ابھی۔ نمرا فوراً چڑھ گئی، پھر بات پلٹنے کی گھر سے بولی، تم نے اتنی چھٹیاں کیوں کی؟ اور چھٹیاں کرنا ہی تھی تو پہلے سے بتا نہیں سکتی تھی؟ وہ تنوا پر چڑھ دوڑی۔ میں اتنا پریشان تھی کہ انفارم کرنے کا خیال ہی نہیں آیا، تنوا بےچارگی سے بولی۔ پریشان؟ وہ دونوں اس کے دائیں بیٹھ گئی۔ کیسی پریشانی؟ تم دونوں اتنی جلدی ثمامہ کی باتیں کیسے بھول گئی؟ میرے تو دماغ سے چپک گئی ہیں۔ پتہ نہیں کیا مصیبت آنے والی ہے میری زندگی میں، جس کی طرح ثمامہ اشارہ کر رہی تھی۔ میں جتنے روز گھر پر رہی ہر وقت اسی بارے میں سوچتی رہی ہوں ابھی۔ نمرا مجھے لگتا ہے میرا دماغ ہی پھٹ جائے گا۔ تنوا نے جتنی بے چارگی سے کہا اتنا ہی بے ساختہ ان دونوں کے کہکے ابھرے تھے۔ تنوا حیرانی سے ان دونوں کو پاگلوں کی طرح ہنستے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا ابیر، تنوا کو بے وقوف بنانا دنیا کا آسان ترین کام ہے۔ نمرا نے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی سے بے حال ہوتے ہوئے کہا۔ تنوا کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اس کا مطلب تب تم دونوں نے مجھے بے وقوف بنایا؟ اس کی آنکھیں حیرانی اور بے یقینی سے تقریباً پھٹنے والی ہو رہی تھی۔ ہمیں کیا ضرورت تھی اتنی محنت کرنے کی؟ تم تو بنی بنائی ہو یار۔ وہ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگے۔ اب اگر تم دونوں نے ہنسنا بند کر کے مجھے پوری بات نہیں بتائی تو میں تم دونوں کو قتل کر دوں گی، تنوا نے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا۔ اچھا بابا غصہ کیوں کرتی ہو؟ بتاتی ہوں۔ ابھی کچھ سنجیدہ ہوئی مگر محظوظ کن مسکراہٹ اب بھی اس کے لبوں پر تھی۔ دیکھو تنوا، اس میں غصہ کرنے کی تو کوئی بات ہی نہیں۔ ہم نے تمہارے ساتھ ایک چھوٹا سا مذاق ہی کیا تھا اور اسی مقصد کے لیے ہم نے ثمامہ کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس روز تمہارا ہاتھ دیکھ کر ثمامہ نے جو کچھ بتایا وہ میرا اور نمرا کا لکھا ہوا اسکرپٹ تھا۔ دراصل 2 روز پہلے میرے اور نمرا کے درمیان بحث ہو رہی تھی کہ تم دوسروں کی باتوں پر کتنی جلدی یقین کر لیتی ہو۔ کوئی آ کر تمہیں کچھ بھی کہہ دے تم اپنی عقل استعمال کیے بنا اس پر اعتماد کر لیتی ہو۔ نمرا نے کہا نہیں، تنوا بڑی میچور مائنڈ لڑکی ہے، وہ بنا تحقیق کسی کی بات نہیں مانتی۔ بس اسی بات پر ہماری بحث ہو گئی، تب ہم نے تمہیں آزمانے کا سوچا اور ثمامہ کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ تمہارے مستقبل سے متعلق اس نے جو بھی باتیں بتائی وہ سب جھوٹ پر مبنی تھی۔ اب تم اپنی عقل ملاحظہ کرو۔ سب سے پہلے تو یہ غلطی کی کہ ہماری بات فوراً مان لی کہ ثمامہ پامسٹری جانتی ہے اور کالج میں اس حوالے سے اس کی بڑی شہرت ہے۔ جتنا عرصہ تمہیں یہ کالج جوائن کیا ہوا ہے اتنا ہی ہمیں ہوا ہے۔ تمہیں پہلے تو یہ دیکھ لینا چاہیے تھا کہ ثمامہ واقعی اس حوالے سے جانی بھی جاتی ہے یا نہیں۔ دوسری غلطی تم نے یہ کی کہ یہ تو بڑی کامن سی بات ہے کہ ہاتھوں کی لکیروں میں کوئی لکیر قدیر نہیں ہوتی۔ یہ تو کچھ ضعیف الاعتقاد لوگوں کی پھیلائی ہوئی باتیں جن میں تم جیسے کچھ ناسمجھ لوگ آ جاتے ہیں اور سوچ سوچ کر اپنا دماغ خراب کرتے ہیں۔ تنوا چند منٹ بے یقینی سے دونوں کے چہرے دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، میں نے کل تمہیں بتایا تھا میں ثمامہ کی باتوں کی وجہ سے پریشان ہوں۔ آج بھی یہی کہا۔ تم لوگ میری پریشانی دور کرنے کے لیے جھوٹ بول رہی ہو نا؟ تم نے اس روز جو سنا وہ جھوٹ تھا، آج جو کہہ رہے ہیں سچ ہے۔ نمرا نے ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا ہماری تنوا کا ہاتھ عقل کی طرف سے تنگ ہے۔ جس نے ایک بار جو کہا اس نے آنکھیں کان بند کر کے یقین کر لینا اور سوچ سوچ کر اپنا خون خشک کرتے رہنا۔ حالانکہ یہ ایسا معاملہ تھا، کوئی کچھ بھی کہتا تمہیں اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کہیں احادیث ایسی مل جاتی ہے جن میں کاہنوں، نجومیوں اور قیافہ شناسوں پر اعتبار نہ کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ قرآن پاک کے سورہ 7 میں بھی پتہ نہیں کون سی صورت ہے میں بھی اس کا ذکر ہے۔ ابھی تمہیں وہ آیات یاد ہے یا کوئی حدیث تو اسے سنا دو، ورنہ اس بار اس سے ہماری بات کا یقین نہیں آئے گا۔ نمرا نے کن اکھیوں سے تنوا کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے یکدم احساس ہوا تھا وہ تنوا کو بری طرح ہرٹ کر چکی اور اس کی خفگی جائز بھی تھی۔ اگر انہیں تنوا کو پرکھنا تھا تب بھی ایسا مذاق نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آیات تو یاد نہیں آ رہی، البتہ اتنا یاد ہے کہ سورہ کی ابتدائی آیت میں ذکر ہے۔ ہاں ایک حدیث ہے جسے حضرت عائشہ نے روایت کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے متعلق سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی نجومی اور کاہن کچھ نہیں ہے
اور ان کی باتوں کا اعتبار نہیں۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بعض دفعہ وہ ہمیں کسی چیز کی بابت بتاتے ہیں اور وہ بات سچ نکلتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سچی بات اسے جن فرشتوں سے اچک لیتے ہیں اور اپنے دوست کے کان میں ڈال دیتے ہیں، پھر وہ دوست اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا لیتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اللہ کے احکام لے کر بادلوں میں اترتے ہیں اور اس بات کا ذکر کرتے ہیں جس کا فیصلہ آسمان میں کیا گیا ہوتا ہے۔ شیطان چوری چھپے اسے سنتا ہے اور کاہنوں کو پہنچا دیتا ہے، تو وہ کاہن یا نجومی اس کے ساتھ اپنی طرف سے 100 جھوٹ ملا کر بیان کرتے ہیں۔ ابیر خاموش ہو گئی، تنبا بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ ابیر کے خاموش ہوتے وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، جھپٹ کر اس نے اپنا بیگ اور فائل اٹھائی اور دوسری نظر ان پر ڈالے بغیر کلاس روم سے باہر نکل گئی۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ اور یار میں جہاں پر اٹک جاتی ہوں، اٹ ڈزنٹ مین کہ میں مجھے پڑھنا نہیں آتا، چلو ٹھیک ہے مان لیتی ہوں کہ مجھے زیادہ پڑھنا نہیں آتا، لیکن وہاں پر کچھ الفاظ ٹھیک نہیں لکھے ہوتے، ایڈیٹنگ مسٹیک ہوتی ہے، اور سم ٹائمز مجھے پتہ بھی نہیں چل رہا، سورت کا مجھے پتہ نہیں چل رہا وہ کیا لکھی ہوئی ہے، وہ لکھی اس طرح سے ہوئی ہے کہ مجھے صحیح سے پتہ نہیں چل رہا، اس لیے کہ میں غلط بول دوں، اس لیے میں نے پڑھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی یہ کہ بالکل ٹھیک بات ہے، ہاتھوں کی لکیروں پر ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے، اور بالکل یہ ہاتھ نہیں دکھانے چاہیے، اور اس طرح کی یہ چیزیں اچھی نہیں ہوتی، آپ کا ایمان کمزور کرنے والی بات ہے۔ باقی میری آواز سے لگ رہا ہوگا کہ مجھ سے بولا نہیں جا رہا، سچ میں مجھ سے بولا نہیں جا رہا، ایک تو میرا گلا خراب ہے، دوسرا شاید مجھے نیند آ رہی ہے، پر پتہ نہیں کیا بات ہے، لیکن مجھ سے بالکل نہیں پڑھا جا رہا، اور باہر سے آنٹی جو تھی وہ جھاڑو لگا رہی تھی، تو اس کی آواز آ رہی ہوگی، تو ہوپ فلی کہ آپ لوگ ڈسٹرب نہیں ہوئیں گے۔ تو ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔